ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جس روز وہ سخت گھڑی منکشف ہوگی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ کرنے سے قاصر ہوں گے۔ ان کی نگاہیں ذلت و رسوائی کے خوف سے نیچی ہوں گی، بسبب اس کے کہ جب وہ صحیح و سلامت تھے اور انہیں سرب سجود ہونے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ سو اے نبی، تم اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم ایسے طریق سے انہیں بتدریج تباہی کی جانب لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کیے ہوئے ہوں اور میری چال زبردست ہے۔ ترجمہ قرآنی آیات 42 تا 45 سورۃ القلم۔ عزیز احباب و سامعین، سورۃ القلم کی ان آیات میں قیامت کی خاص اس گھڑی کا ذکر ہے جب دنیا والوں پر حق منکشف ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کی پوری سلطنت کی حقانیت واضح ہوگی، اور جب بے اختیار تمام تر مخلوق حق تعالی کے سامنے سرب سجود ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا بے ساختہ عمل ہوگا جس میں بلا تخصیص تمام تر مخلوق شامل ہوگی، سوائے ان بد نصیبوں کے جو دنیا میں اس کی الوہیت اور وحدانیت کے منکر یا مشرک رہے۔ انسان کی جس طرح تخلیق ہوئی ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی روح پھونکی گئی ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ دنیا میں بھی انسان اس کی عبادت کا حق ادا کرتا اور آخرت میں بھی، مگر چونکہ وہ اپنے تمام تر اعضاء کی بھرپور صحت و سلامتی اور اسی کی بخشی ہوئی دیگر تمام نعمتوں کے باوجود دنیا میں اس کا انکاری رہا، لہٰذا اسے آخرت میں بھی محروم رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کبر اور اس کی شان بے نیازی یہ کیسے گوارا کرے گی کہ جس نے پہلے دنیا میں اس کی عبادت سے انکار کیا ہو وہ اب وہاں اس کا سجدہ قبول کر لے۔ اسی باعث یہاں اس کے آگے جھکنے کا انکار کرنے والے وہاں بھی اس سے محروم رہ جائیں گے۔ ان آیات میں ان کی ذلت و رسوائی کی جس حالت کی منظر کشی کی گئی ہے وہ بے حد دردناک اور دل لرزا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسے تمام لوگ کہ جو تمام تر نعمتوں کے باوجود اس کے کلام کو جھٹلاتے آئے ہیں، ان کا معاملہ قطعی اس پر چھوڑ دیا جائے۔ جو ایسے غیر محسوس طریقے سے ان کی تباہی اور بربادی کی جانب انہیں لے جائے گا کہ جہاں انہیں خبر بھی نہ ہو کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا۔ ابھی تو چونکہ ان کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود ان کی کوئی پکڑ نہیں، جبکہ یہ بدعمالی بھی کچھ کم نہیں کہ وہ اسی معبود برحق کے منکر ہیں جس نے نہ صرف یہ کہ انہیں تخلیق کیا بلکہ ان کی پرورش سے لے کر ان کی نشو و نما، دیکھ بھال اور حفاظت تک سبھی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ ان ساری آیات میں نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پند و نصیحت کا پہلو ہے، بلکہ یہ اس قہار و جبار کی جانب سے انسانیت کے لیے دھمکی اور سخت غصے کا اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ نگہبان۔